عمران خان صاحب کے حالیہ بیان جو کہ انہوں نے پیر کو دیا، جس میں انہوں نے 9 مئی سے متعلق کہا کہ ان کی پارٹی کی ایک متملی تھی کہ وہ احتجاج کریں گے اور حساس مقامات کے باہر بھی احتجاج کریں گے، مختلف جو اہم عمارتیں ہیں پاکستان کی افواج سے متعلق ان کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ اس پر ایک بحث شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد فیضان، ہمارے رپورٹر جو کہ کور کرتے ہیں اس معاملے کو، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیضان، کیا عمران خان صاحب نے کہا تھا؟ دیکھیں، ہر پیشی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور مختلف امور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دن بھی ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے مختلف امور پہ گفتگو کی، آئی پی پیز کے حوالے سے بات کی۔ 9 مئی کے وہ تواتر سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ اس دن جب 9 مئی کے حوالے کے جو کیسز تھے اس حوالے سے جب انہوں نے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو کارکن ہیں مجھ سمیت جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں ان کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ فاسٹ فلیگ آپریشن تھا جو مجھ پہ جو 9 مئی کا احتجاج تھا اس کا کال میں نے اپنے جو پارٹی رہنما تھے ان کو دی تھی، کیونکہ جب 14 مارچ کو میرے گھر زمان پارک میں ایک آپریشن کیا گیا تھا رینجرز اور پولیس کی جانب سے، تو اس کے بعد جب میں پیشی کے لیے آیا تب بھی جو ہے یہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر دیں۔ تو اس کے بعد میں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا پارٹی رہنماؤں کا، جس میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس میں اگر پولیس کے علاوہ کوئی غیر متعلقہ ادارہ ملوث پایا جاتا ہے جس کا مینڈیٹ نہیں بنتا ہے، تو اس ادارے کے جو دفاتر ہے اس کے سامنے جو ہے پرامن طور پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے اور ملک بھر میں احتجاج کیا جائے۔ تو اس پہ یہ بیان دیا انہوں نے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے کیونکہ وہ جس ٹائم یہ بیان دے رہے تھے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پہ بھی پولیس کا جو ہے وہ چھاپا پڑ چکا تھا اور وکلا تک یہ بات پہنچ چکی تھی اسلام آباد میں مرکزی سیکریٹریٹ میں۔ تو وکلا نے ان کو بتایا کہ اس طرح چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو اور رؤف حسن صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو خان صاحب دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کے جو صحافی تھے ان سے کہا کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ تو وہ وہاں پر جو صحافی موجود تھے اور تمام رپورٹرز ہیں ان میں سے ایک صحافی رپورٹر نے سوال کیا ان سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جو آپ نے حکمت عملی جو طے کی گئی تھی پرامن احتجاج کی، تو اس نتیجے میں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی پرامن طور پہ جو ہے اپنے حق کے لیے اگر اسے لگے کہ اس کے کہیں پہ حق وائلیٹ ہو ہے تو وہ احتجاج کر سکتا ہے۔ اور میں نے بھی اسی تناظر میں جو ہے یہ حکمت عملی اپنائی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جو اگر کوئی غیر متعلقہ ادارہ اس گرفتاری میں ملوث پایا گیا جائے تو ان کے دفاتر کے سامنے جا کر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے۔ تو وہ احتجاج کو اون کر رہے ہیں لیکن وہ وائلنس کو اون نہیں کر رہے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک متملی بنائی تھی اور یہ اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا تھا کہ اگر جب بھی مجھے گرفتار کیا جائے تو پرامن طور پہ احتجاج کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کا آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں پرامن طور پہ جو ہے کوئی بھی شہری کہیں پہ بھی احتجاج کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے جو انہیں سہولیات حاصل ہیں عدالت میں یا نہیں حاصل اس کے متعلق بھی کچھ اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے؟ جی بالکل، انہوں نے عطا طاہر کا جو وزیر اطلاعات ہے ان کے بیان کے حوالے سے رد عمل دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عطا طاہر نے بیان دیا ہے کہ مجھے جو ایک وی آئی پی کمرے میں رکھا گیا اور بہت سی سہولیات جو ہیں وہ مجھے دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا، تو خان صاحب نے وہاں پہ کہا کہ عطا طاہر کو جواب دیا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ 2 منٹ آئیں مجھ سے آ کے اڈیالہ جیل میں ملیں اور میڈیا کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور آ کے دکھائیں جس کمرے میں رہ رہا ہوں میرے ساتھ جو ڈیڈ سیل ہے اور جو انتہائی سنگین جرائم میں ملوث قیدی ہے ان کی دیواریں ہیں یہاں پر جو ہے ان کے سیل جو ہے میرے ساتھ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں، مجھے کون سا وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہے اڈیالہ جیل میں دیا جا رہا ہے۔